ہیپی ریزریکشن ڈے آف جیسس کرائسٹ۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا کا انفولڈنگ پلان پوری بائبل میں سے پورا ہوتا ہے۔ خدا کس طرح سے پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک یسوع مسیح کی اس میں سے جھلک کیسی پیدا ہوتی ہے۔ میں آج آپ کو پرانے عہد نامہ کی کتاب احبار میں لے کر جانا چاہتا ہوں، اور اس کتاب میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ان قربانیوں کے وسیلہ سے کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کا وہ پلان، اس کی قربانی کا پلان پورا ہوتا ہے۔ آپ جب کہ جانتے ہیں کہ احبار کی کتاب کا مطلب ہے یہودیوں کے علم، اسے کہانوں کے قوانین یا کہانوں کا صحیفہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے لاویوں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں قدیم اسرائیلیوں کے لیے عبادت اور پرستش کے قواعد اور مذہبی رسومات کے آئین اور احکامات درج ہیں، اور کہانوں کے لیے ہدایت جو ان سارے احکامات پر عمل کرنے اور کرانے کے ذمہ دار تھے۔ آپ ہی میں سلامتی چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی بھرپور تیاری کی ہوگی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے، خداوند یسوع مسیح کے فتح مند دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ نے خوب تیاری کی ہوگی۔ اور تیاری کس چیز کی ہوگی؟ اس بات کی کہ آپ ضرور اپنے دل سے تیار ہوں گے، اپنی اعلیٰ سوچ سے تیار ہوں گے کہ آپ خداوند خدا کی عبادت کے لیے، اس کی شکر گزاری کے لیے آپ اس بڑے فتح مند دن کو منانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فتح مندی جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ فتح مندی کیا صرف یسوع مسیح کی فتح مندی ہے؟ یہ فتح مندی یسوع مسیح کی فتح مندی ضرور ہے، لیکن ہم جو اس کے ماننے والے ہیں، ہم جو بلیور ہیں، ہم جو اس کے فالوورز ہیں، ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا جو عقیدہ اس پر بڑا مضبوط عقیدہ ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے لیے اس بڑی قربانی، اس بڑی فتح کی اہمیت کیا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا بڑے خوف اور ڈر کا شکار ہو چکی ہے۔ تنہائی اور بے بس زندگی سے سارے لوگ دوچار ہو چکے ہیں۔ یہ ڈر اور خوف صرف موت کا ہے۔ موت خوف زدہ کرتی ہے، کمزوری کرتی ہے، ہمارے جسم کو ویک کرتی ہے۔ آج بہت ساری ایسی خبریں ہم سنتے ہیں، ایسی نیوز سنتے ہیں جو ہمیں ڈراتی ہیں، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب مارے جائیں، اور سب سے زیادہ خود کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اور اسی پریشانی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کمزور ہوتے جاتے ہیں، ہم بے بس ہوتے جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم کسی نہ کسی طریقہ سے ہم اس پرابلم سے، اس مصیبت سے بچ سکیں، تاکہ خود کی موت نہ ہو۔ میں خود مرنا چاہوں، میں جینا چاہتا ہوں، میں تو سانس لینا چاہتا ہوں، میں تو بہت سارے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس فکر میں کی دوڑ میں ہم دوڑتے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی وبا نئی نہیں ہے۔ آپ پوری بائبل کو پڑھ کے دیکھ لیں، پوری بائبل کی اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہت سی آفتیں، بہت ساری وبائیں بائبل مقدس میں نظر آئیں گی، لیکن ان وباؤں کا آنا کیوں ضروری ہے؟ آج ہم کرونا وائرس
ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کر چکا ہے. سب اپنا اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش میں ہے، ایک دوسرے سے آگے دوڑ رہے ہیں. لیکن اس دوڑ میں کون پیچھے رہ جائے گا؟ کون ہار جائے گا؟ کون بے بس ہو جائے گا؟ کون خوف کرے رکھے گا اور کون خون کے آنسو روئے گا؟ کون کون بھوک اور پیاس اور بیماری سے سسک کر مر جائے گا؟ کون اس زندگی کی بے بس دوڑ میں ہار جائے گا؟ یہ بڑا خوف ہے، یہ زندگی کا خوف ہے. یہ کیا الجھن ہے؟ ہمارے دماغ، ہماری سوچ اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی تدابیر، کوئی نہ کوئی ایسے طریقے، کوئی نہ کوئی ایسی میڈیسن، کوئی نہ کوئی ایسی ویکسین بنائی جائے، تیار کی جائے، تاکہ اس بڑے خوف سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. ہم سوچ سوچ کر پاگل ہو جائیں. آئے ہم اپنی بیکار سوچوں سے باہر نکل کر تسلی پائیں. آئیں اپنی تسلی کے لیے خدا کی طرف رخ کریں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا وعدہ کیسا ہے. اس کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے، اس کا وعدہ تو اٹل وعدہ ہے. وہ ہمارے ساتھ خوبصورت وعدہ کرتا ہے. احبار کی کتاب میں اگر ہم ایک ایک صفحے کی، ایک ایک باب کی اسٹڈی کریں تو یسوع مسیح احبار کے ہر صفحہ میں سے ابھر کر اوپر آتا ہے. اور جب مسیح آپ کی زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے. آج کا اہم پیغام قربانی کی روشنی میں ایسٹر کے مطلب کو پیش کرے گا، جو کہ تاریکی پر فتح یعنی گناہ پر فتح اور نئی زندگی کے منزل کا پتہ لگتا ہے. آج میں کچھ احبار کی کتاب میں سے قربانیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور میں 5 قسم کی قربانیوں کا ذکر کروں گا. پہلی قربانی خطا کی قربانی، دوسری قربانی خطاؤں کا چڑھاوا، تیسری قربانی آتشین قربانی، چوتھی قربانی اناج کی قربانی، پانچویں قربانی سلامتی کا ذبیحہ. اگر میں ان 5 قربانیوں کو دیکھوں تو ان قربانیوں میں مجھے یسوع مسیح کی جھلک نظر آتی ہے، مجھے یسوع مسیح کی قربانی نظر آتی ہے، مجھے یسوع مسیح کا آنا، اس کا قربان ہونا اور اس کے اس بڑے ہدیے کا قیمت کا پے کرنا نظر آتا ہے. مجھے نظر آتا ہے کہ خدا نے جو پلان بنایا پیدائش کی کتاب سے، کس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو بھیجے گا، کس طرح سے وہ اس سانپ کی سری کو کچلے گا اور کس طرح سے ہم ان تمام تکلیفوں سے، الجھاؤ سے، گناہ سے، غلامی سے آزاد ہوں گے. قربانی کا مطلب صرف گناہ کی معافی ہی نہیں ہے، بلکہ قدیم جو اسرائیل تھے وہ خدا کے حضور شکر گزاری کرتے تھے. یہ شکر گزاری کا دن ہے. آج ہمیں ایسٹر کے وقت، آج یسوع مسیح کی ریزریکشن ڈے پر ہمیں شکر گزار دل کے ساتھ خداوند کے حضور آنا ہے تاکہ ہم اس بڑی قربانی کی شکر گزاری کریں. ہم تھینکس گیونگ دیں کیونکہ خدا نے خود اپنی شکل انسانی بنا کر زمین پر آ کے بیٹے کا روپ ڈال کے قربان ہوا. لیکن اب تو ویسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے جو پہلے جانوروں کی ہوتی تھی، کیونکہ مسیح یسوع نے اپنی قربانی کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ہمارا مضبوط بندھن باندھ دیا ہے. اگر ہم عبرانیوں اس کا 10 باب اور اس کی 10ویں آیت دیکھیں تو یسوع مسیح ایک ہی بار
قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے ہیں، جو کہ یسوع مسیح کے ایک دفعہ قربان ہونے سے ہم پاک کیے گئے، ہم صاف کیے گئے، ہم بچائے گئے۔ اور اگر ہم مزید اس کے بارے میں دیکھیں کہ قربانیاں جو ہیں وہ کس طرح سے ہوتی رہی، قربانیوں کا مطلب کیا تھا، خدا کا ان لوگوں کا اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کا مطلب کیا تھا، خدا کا مطلب کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو جو الجھاؤ کا شکار تھے، وہ جو بت پرستی میں پھنسے ہوئے تھے، جو خدا کو بھول چکے تھے، خدا نے اپنا ایک طریقہ رکھا ہے کس طرح سے وہ انہی ہی بت پرستوں کو، کس طرح سے وہ بچڑوں، بکروں، بڑوں کی قربانی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ اٹیچ رکھے تاکہ ان کو بچا سکے۔ خروج کی کتاب کا اگر مطالعہ کریں تو خروج 25 باب اس کی 8ویں آیت، تو وہاں پر ہمیں 2-3 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز تو ہمیں ملتی ہے کہ خداوند کی حضوری کا خیمہ یا مسکن یا مقدس، خدا کی حضوری جہاں پر وہ پریزنٹ ہو، موجود ہو، جہاں وہ رہ سکے، وہ مسکن ہے، مقدس ہے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ بائیں ہی اس کے اگر آپ یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 4ویں آیت کو دیکھیں، اور کلام مقدس یعنی اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب آپ ان دونوں ورسز کو، دونوں پیسیجز کو آپس میں ان کا کمپیریزن کریں تو ہمیں خداوند کی حضوری، خداوند کا خیمہ، خداوند کا مسکن یہاں پر نظر آتا ہے۔ دوسری بات، خدا کا مکاشفہ، دا ریولیشن، اور ریولیشن کا جو جہاں پر ہے یہ بھید ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کی باتیں ہیں جو کچھ ہوئی ہیں، جو کچھ ہونے ہوئے ہیں۔ اگر ہم خروج اس کا 25 باب اور اس کی 22ویں آیت کو دیکھیں تو میں اس کی سمری بتاؤں گا، وہاں میں تمہیں ملا کروں گا، یہ خدا کہتا ہے، تم سے بات چیت کیا کروں گا۔ یہ کیسا وعدہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں جو میرا مسکن بنائیں گے، جو میرا مقدس بنائیں گے، جو آپ خیمہ بنائیں گے، میں وہاں تمہیں ملا کروں گا، تم سے بات کیا کروں گا۔ عبرانیوں پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے دوسری آیت تک خدا نے نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ اس زمانہ کے آخر میں اس نے ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے۔ پہلے تو خدا نے انبیاء کرام کو کے ذریعے کلام کیا، انبیاء کرام آتے رہے، وہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے خدا کے پیغام کو، کلام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے تاکہ وہ اپنی بد زندگی سے، اپنی تباہ کن زندگی سے، اپنی غلامی کی زندگی سے، اپنے گناہ کی زندگی سے واپس آئے۔ لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے کلام کیا ہے، اور یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے بہت سارے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کی ہے، کلام کیا ہے۔ اور میں ایک اہم بات آپ کو بتا دوں، یسوع مسیح کے اس چھوٹے سے عرصے میں جو ان کی منسٹری کا عرصہ ہے، جو ان کی خدمت کا عرصہ ہے، اس میں خدا نے یسوع مسیح کہیں بھی ہنسی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہیں نہ کہیں افسوس کیا ہے، دکھ کیا ہے، آنسو بہائے ہیں۔ تیسری بات جو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے کفارہ۔ پہلی بات ہم نے سیکھی کہ خداوند کے حضور یا اس کی حضوری کا خیمہ، اس کا مسکن، اس کا مقدس۔ دوسری بات ہم نے سیکھی ہے خدا کا مکاشفہ۔ تیسری بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں کفارہ۔
یہ قربانیاں آج ہماری زندگی میں اہم نہیں ہیں۔ اگر ہم بیل کی، گائے کی، بچڑے کی، برے کوئی بھی چیز کی اگر ہم قربانی دیں تو ان کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے لیے ہمارے نجات دہندہ نے ایک بڑی قربانی دے دی اور ایسی قربانی جو اس نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، جس نے ہمیں مکمل طور پر ایک ایسا راستہ دیا ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے، اور اس زندگی کے راستے پر چلنے کے لیے اس نے ہمیں بہت سارے ایسے طریقہ کار اور ٹپس بتائی ہیں، اور وہ ٹپس کلام مقدس ہے، وہ گائیڈ لائنز کلام مقدس ہے جو ہمارے دماغ کو فوکس رکھتا ہے، جو ہمارے دماغ کو ٹارگیٹڈ رکھتا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ہمت دیتا ہے، ہماری ویژن کو اس نے اسٹرانگ کیا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر قائم رہتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور اگر ہم ان باتوں پر قائم نہیں رہتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ یہ قربانیاں آج ہماری زندگی میں اہم نہیں ہیں، لیکن وہ اس بات کی ایک طاقتور جھلک ہیں کہ خدا اور اس کے لوگوں کو باقی دنیا سے کس طرح الگ کر سکتا ہے۔ یہ صرف ہماری زندگی کے اندر ایک طاقتور جھلک ہے جس سے ہمیں ان چیزوں سے دوسری چیز میں ہمیں الگ کرتا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی مسیح یسوع کے وسیلہ سے کریں، اور مسیح یسوع ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے ساتھ ہونے کا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو تازگی، زندگی اور آپ کو زبان اور آپ کے الفاظ بخشے گا۔ اس دنیا کی آزمائشوں میں، اس دنیا کے چیلنجز میں، اس دنیا کی رکاوٹوں میں، اس دنیا کی مصیبتوں میں، اس دنیا کی آزمائشوں میں وہ آپ کو بولنا سکھائے گا، وہ آپ کو عقل بخشے گا، وہ آپ کو کلمہ دے گا، بول الفاظ دے گا، تاکہ آپ اس جہان کے سامنے مسیح یسوع کو بیان کر سکیں، اس کی نجات کو، اس کی قربانی کو، اس بڑی موت کو جو اس نے ہماری خاطر صلیب کے اوپر اپنا خون بہا کر دیا۔ افسیوں 2 باب اس کی 13ویں آیت اور 14ویں آیت اگر ہم کلام مقدس میں یہ دیکھیں تو آج ہم ضرور یہ سیکھیں گے کہ خدا کس طرح سے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت، اس میں لکھا ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے۔ 14ویں آیت، کیونکہ وہی ہماری سنائے گا۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے ہمارے سمجھنے میں۔ ہماری ناراضگی کیا تھی کہ ہماری یسوع مسیح ہماری صلح ثابت ہوا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ناراضگی کیا تھی؟ ہماری ناراضگی خدا کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ خدا کی ناراضگی ہمارے ساتھ تھی۔ ہم نے خدا کو تنگ کیا، ہم نے اس کو افسردہ کیا، ہم نے اس کی نافرمانی کی، ہم باغ عدن سے باہر نکلے، اس خوشی سے، اس تازگی سے، اس زندگی کی خوبصورت رونق سے ہم باہر نکلے۔ کسی قسم کی ہمارے پاس کمی نہیں تھی، نہ بھوک کی، نہ پیاس کی، نہ بیماری کی، نہ آنسو بہانے کی۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سب کچھ ہوا تو ہماری اپنی وجہ سے ہوا۔ خدا ہمارے ساتھ ناراض تھا، لیکن جو دور تھے مسیح یسوع نے ہمیں قریب کیا ہے، نزدیک کیا ہے، اور مسیح یسوع صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر دیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دی۔ ابھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہوا تھا؟ کیوں یہ بہت بڑی جدائی ہے؟ آج ہمیں ماننے کی ضرورت ہے کہ خدا صلح کا شہزادہ ہے۔ یسوع مسیح امن کا بانی ہے۔
یہ شروع میں جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے تو وہیں پر ہی یہ کہا گیا تھا کہ وہ صلح کا شہزادہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اور اس میں ایک ہم ایسی حیثیت رکھتے ہیں، ایسی جگہ ہماری موجود ہے جس جگہ میں ہمارے لیے نہ تو کوئی دکھ ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی آنسو کا بہانہ ہے، نہ کسی قسم کا آہ و نالہ۔ اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم خوش باش ہیں، ہم خوشحال ہیں۔ اور اگر ہم مسیح میں نہیں ہیں، اس کا صرف ہم نے ٹائٹل رکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں the person who has the highest standard in Christ is called Christian۔ اور اگر ہمارا highest standard مسیح یسوع میں ہے تو پھر ہم مسیحی ہیں، اور اگر ہمارا highest standard یسوع مسیح میں نہیں ہے تو ہم مسیحی نہیں ہیں۔ اس حوالہ میں جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اس میں تمام لوگوں کے لیے بات کی گئی ہے، کسی ایک بندے کے لیے بات نہیں کی گئی۔ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی فرقے، کسی بھی امت، کسی بھی اہل لغت سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کے لیے نجات ہے۔ اور جو خدا کے شہر میں اس کے ساتھ ہیں، ایک خاندان کے فرد کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم خدا کے اس شہر کو جو ہمیں وہ دینا چاہتا ہے، ہم اس خاندان کے فرد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس میں ہم ایک ایسا شہر بنا رہے ہیں جس میں خدا اپنی روح کے ذریعے رہتا ہے۔ ہم ایسا شہر بنائیں، ہم ایسا خاندان بنائیں، ہم ایسی برادری بنائیں، ہم ایسا ملک بنائیں جس میں خدا اپنی روح کے ذریعے اس میں رہے، اور اس کی روح اب پانی پر جنبش نہ کرے، بلکہ اس کی روح ہماری جانوں پر، ہماری شخصیت پر جنبش کرے، وہ یہاں موجود رہے۔ اس کے 2 باب 19 آیت سے 22 آیت تک دیکھتے ہیں، وہاں کیا پولس رسول کی کلیسیا کو لکھتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے، بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح ہے، تعمیر کیے گئے۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنے۔ خدا کہاں رہتا ہے؟ خدا کا مسکن کون سا ہے؟ خدا کا خیمہ کون سا ہے؟ کوئی چرچ بلڈنگ، کوئی غار، کوئی ہال؟ نہیں، خدا کا مسکن، اس کا خیمہ، اس کا مقدس آپ کا جسم ہے، جس میں وہ کیسے رہتا ہے؟ وہ روح میں رہتا ہے۔ ہمیں روح میں خدا کا مسکن بننا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات پولس رسول لکھتا ہے، کہتا ہے اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر، ہر ایک عمارت کی بات کی گئی، ہر ایک دیوار کی بات نہیں کی گئی، ہر ایک عمارت کا مطلب کیا ہے؟ پورا کمرہ یا پورا گھر۔ تو ہر ایک عمارت کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی ہمارے جسم ہیں، ہر ایک جسم الگ الگ جسم کو اس نے اکٹھا کیا ہے کہ میں ان تمام کو مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، جس میں خدا روح میں اس مسکن میں رہتا ہے۔
یہ ہے خدا یسوع مسیح نے جو ہمارے ساتھ بہت بڑا رحم کیا ہے، ہمارے اوپر بہت بڑا فضل کیا ہے۔ فضل نہ ہوتا اگر ہم خدا یسوع یا خدا کی ہم شبیہ نہ ہوتے، اگر خدا کی روح ہم میں نہ ہوتی تو ہم پر فضل بھی نہ ہوتا۔ ہم پر فضل صرف اور صرف خدا نے رحم کیا ہے، ہمیں بخشا ہے۔ آپ اور میں خدا کی عظیم منصوبہ کا حصہ ہے، جو تعمیراتی منصوبہ ہے۔ یسوع کا منصوبہ اپنا چرچ بنانا ہے، یسوع مسیح کا چرچ۔ متی 16 باب اس کی 18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا یسوع مسیح کس طرح سے بات کرتے ہیں اور کس طرح سے پترس کے ساتھ وہ مخاطب ہوتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ ہم 18ویں آیت پر اپنی بات کرتے ہیں۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ بات تو یہاں پر آسان ہو گئی، بات تو یہاں پر بالکل سادہ سی ہو گئی کہ وہ ان پتھر جسموں کے اوپر اپنی کلیسیا بنائے گا، اپنا چرچ بنائے گا، تاکہ وہ اس کا مسکن ہو، اس کا خیمہ ہو۔ یسوع کی موت اور قیامت نے ہماری پتھر کی بنیاد رکھی ہے، اس کی تعلیمات کو زندہ رکھنے اور اس کی نجات کا اعلان کرنے کا کام آج تک جاری ہے اور قائم رہے گا، اور یہ جاری رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے جی اٹھنے کا دن مناتے ہیں۔ ہم ہاللویا کے نعرے لگاتے ہیں، ہم جیت کے نعرے لگاتے ہیں چونکہ ہم جیت چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں پوری کائنات میں یسوع مسیح کی حکومت ہے، یسوع مسیح کا رول ہے، یسوع مسیح کی ججمنٹ ہے، یسوع مسیح بادشاہ ہے جو خدا نے اپنے بیٹے کو ٹرانسفر کیا ہے، اپنے آپ کو یاد دلانے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ یسوع اپنا چرچ تعمیر کر رہا ہے، کیونکہ مسیح یسوع کامل ہے اور اس کی قربانی بھی کامل ہے۔ کیا آج آپ خدا کے لیے سب کچھ قربانی دے سکتے ہیں یا قربان گاہ پر رکھنا چاہتے ہیں؟ آج کی قربان گاہ کیا ہے؟ آج کی قربان گاہ آپ کی محبت کی قربانی ہے، آپ کی دولت کی قربانی ہے، آپ کے ایمان کی قربانی ہے، آپ کے وقت کی قربانی ہے، آپ کی مہارت کی، آپ کی کام کرنے کی صلاحیت کی قربانی ہے، آپ کی پوری زندگی کی قربانی ہے جو یسوع کے نام پہ کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے باپ خدا کی صلیب پر موت تک وفاداری پر عطائیت کی ہے۔ آج کرونا وائرس کی وبا اور ڈر اور خوف میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر خدا کے ساتھ کھڑے ہیں تو آگے بڑھ کر ان ضرورت مندوں کے لیے سہارا بنے جن کی آنکھیں آپ کو تک رہی ہیں اور ترس رہی ہے کہ کوئی مسیحا آئے اور ہمیں اس پرابلم سے اٹھائے، ہمارے زخموں کے اوپر مرہم پٹی رکھے، مرہم کرے، ہمیں دلاسا دے اور مسیح کے پیار کو بانٹے۔ آئے ہم اپنے مسیحی کردار کے مطابق یسوع مسیح کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم وہ کام کریں جو انسانیت کی ترقی، اس کی تسلی اور اس کے کامیاب ہونے تک ہم اس کا ساتھ دیں، تاکہ ہم خدا میں ہمیشہ خوش رہ سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔